مجھے خوشی ہے کہ مظفر گڑھ کے عوام نے بیداری کی اس لہر کو جو پورے عالم اسلام میں نظر آتی ہے اور بدرجہ اعلیٰ پاکستان کے اندر موجود ہے، بیداری کی اس لہر کو دیکھا ہے، سمجھا ہے اور اس بارے میں مزید آگاہی حاصل کرنے کا عندیہ دیا ہے اور اس دھرنے کا اہتمام کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 65 سال گزرنے کے باوجود پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا، جس معاشرے کو یہاں ترتیب پانا تھا، جن جن حوالوں سے یہاں مسائل کو ختم کرنا اور اس کے جنگل کو کاٹنا تھا، 65 سال میں مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ حالات کی خرابی بڑھتی چلی گئی ہے، چاروں طرف کے حالات میں اندھیروں نے ڈیرے ڈالے ہیں، اجالوں کو دیس نکالا دیا ہے، امید کی کرن روشنی کو لوگوں سے چھینا گیا ہے، مایوسی کی دلدل میں دھکیلا گیا ہے۔ ہر آنے جانے والی حکومت، وہ مسلم لیگ کی حکومت ہو، وہ پیپلز پارٹی اور اس کے حواریوں کی حکومت ہو، وہ فوج کی اور وردی پوش انسانوں کی حکومت ہو، ان سب حکومتوں نے اپنے لیے مال بنائے ہیں، بھارت کی چاکری کی ہے، امریکہ کی غلامی کی ہے اور پوری قوم کی قسمت کو خراب کرنے، اس کے مقدر پر داغ لگانے اور حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے لوگوں نے اپنی جدوجہد کے نتیجے میں، شب و روز محنت کے نتیجے میں، مشقت اٹھانے کے نتیجے میں، صبر و ایثار کا پیکر بننے کے نتیجے میں اپنے حکمرانوں کو اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا ہے۔ جو حکمران قابل اصلاح نہ ہو سکے، جو حکمران وعدوں پر پورے نہ اتر سکے، جو حکمران دعووں کے باوجود مسائل کو حل نہ کر سکے، ان حکمرانوں کی قسمت کے اندر بالآخر حسنی مبارک جیسا انجام ہوتا ہے۔ موراکو اور تیونس کے عوام نے ایک لمبے عرصے تک صبر بھی کیا، ایک لمبی جدوجہد بھی وہاں پر کی، دعوت اللہ کے ذریعے، قرآن و سنت کی فریاد کے ذریعے مسلمانوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا، نت نئے حوالوں سے رجوع اللہ کی تحریکیں چلائی، تعلق باللہ کو مضبوط کرنے، تعلق مع اللہ کے حوالے سے پیروں کے اندر استقامت اولوالعزمی پیدا کرنے کی کوششیں کی اور اللہ رب العالمین یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دعوت کے میدان میں جو کام کیا جائے، جہاد کے میدان میں جو کام کیا جائے، وہ ضائع نہیں جاتا، وہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ نتائج کے حوالے سے اللہ کی مشیت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں اپنے حکمرانوں سے یہی بات کہتا ہوں، اب جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سال الیکشن نہیں ہوں گے، اگلے سال کسی وقت پر ہوں گے، تو انہی کی شریک ایک جماعت کے لیڈر نے یہ بات کہی ہے کہ اس کے بعد بھی ہم مزید 1 سال کی ایکسٹینشن لے سکتے ہیں۔ مجھے اس بات کا یقین ہو چلا ہے، اللہ رب العالمین کے بھروسے، اس کی تائید اور نصرت پر یقین رکھتے ہوئے مجھے اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ ہمارے ہاں بھی مصر اور تیونس اور موراکو اور لیبیا کی طرح انتخاب سے پہلے انقلاب آئے گا۔ انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب 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 اسلامی انقلاب۔ معلوم ہے انتخابات تو مصر میں بھی ہوتے تھے، انتخابات تو تیونس میں بھی ہوا کرتے تھے، انتخابات موراکو اور لیبیا کی قسمت میں بھی لکھے ہوئے تھے، لیکن ان کے نتائج میں وہی جاگیردار وڈیرے، وہی سارے بادشاہوں کے جبر کے ٹولے، وہی اللہ سے بفرنے والے، گریز کرنے والے حکمران، آخرت سے بے فکر کرنے، اس کلچر کو فروغ دینے والے حکمران ان انتخابات کے نتیجے میں اقتدار میں آتے تھے۔ لیکن جب انقلاب آیا ہے تو انقلاب کے بعد کا انتخاب خدا ترس لوگوں کا انتخاب ٹھہرا ہے۔ انقلاب کے بعد کا انتخاب، اس کے نتیجے میں لوگوں نے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، اپنی بگڑی کو بنانے کے لیے، حالات کو سدھارنے کے لیے
رب کی رضا کی طرف چلنے، جنتوں کا سفر طے کرنے کے لیے پیروں کو غبار آلود کرتے ہوئے، جان ہتھیلی پر لے کر نکلتے ہوئے ان تمام لوگوں نے انتخاب کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو منتخب کیا ہے۔ اس لیے تم انتخاب نہ کراؤ، اور کراؤ تو پھر جعلی انتخاب کراؤ۔ دونوں صورتوں میں اگر جعلی انتخاب ہوتے ہیں، دھاندلی کے انتخاب ہوتے ہیں، ووٹ ایک طرف ڈالے جائیں، نتائج دوسری طرف نکلتے ہیں، عوام مسترد کر دیں، لوگ سرخرو ہو کر سامنے آتے ہیں، اگر ایسے انتخابات کرائے گئے تب بھی مجھے اس بات کا یقین ہے، اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا یقین اللہ پر ایمان کے حوالے سے ہے۔ ایمان جس قدر مضبوطی کی طرف مائل ہوتا ہے، یقین انہی سانچوں کے اندر ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ میں کوئی پیش گوئی نہیں کر رہا، حالات کی نبض پر ہاتھ رکھ کر مستقبل بینی کی بات کر رہا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو لوگ جینے اور مرنے کا عہد اور پیمان باندھتے ہیں، اور انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس کا اعلان کرتے ہیں کہ میرا جینا تیرے لیے ہے، میری نماز تیرے لیے ہے، میری قربانی تیرے لیے ہے، میری زندگی اس کا سراپا، اس کے سارے کام تیرے لیے ہیں۔ جب لوگ اپنے آپ کو مخلصاً اخلاص کے ساتھ اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مشیت جوش میں آتی ہے، فیصلوں تک پہنچاتی ہے۔ لہذا اگر جعلی انتخابات ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ چند ہفتے لوگ انتظار کریں گے، اور پھر بکھرے ہوئے لوگ لاکھوں کی تعداد میں جب سڑکوں پر نکل کر آئیں گے، جب اللہ محمد اور قرآن جب اس کی بات اور دور تک اس کی صدا لگائیں گے، اور سر سے کفن باندھ کر بآواز بلند پکاریں گے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے، جب یہ کلچر وجود میں آئے گا تو یہ حکمران خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے۔